السلام علیکم۔ آج 23 مارچ کے حوالے سے بات کرنی ہے اور اس کے علاوہ نیوزی لینڈ میں جو واقعہ ہوا اس پہ بات کرنی ہے، اور تیسری بات جو ہے وہ زرداری اور بلاول زرداری کی عدالت میں جو پیش ہوئے ہیں اس پہ بات کرنی ہے۔ سب سے پہلے تو بات جو ہے کہ بہت اچھا ہوا جو کہ رویہ نیوزی لینڈ کی وزیر اعظم نے اپنایا ہے۔ 50 مسلمانوں کو اس طرح مار دیا گیا، قتل کر دیا گیا جیسے کوئی ویڈیو گیم کھیل رہا ہے اور کوئی وہ ٹارگٹ اچیو کر رہا ہے، اور پھر وہ لائیو یوٹیوب پہ چلایا گیا۔ کیا یہ سفید فام لوگوں کے خیال میں یہ کیا ہے؟ ان کے لیے مسلمانوں کا مارنا یا مسلم لوگوں کی جانیں لینا کوئی گیم ہے، ٹارگٹ کلنگ ہے؟ یہ بڑا مجھے تکلیف دی اس نے، لیکن اس سے بھی اچھا جو مجھے رویہ ملا وہ پرائم منسٹر آف نیوزی لینڈ، وہ خاتون ہیں، انہوں نے بہت اچھے طریقے سے، میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے کئی مسلم ممالک سے بھی بہتر انہوں نے رویہ اپنایا، اور وہاں کی مسلمان کمیونٹی جو کہ 1% بھی نہیں ہے وہاں، آپ مانیں 49% آئی تھنک سو وہ کرسچنز ہیں، باقی 47 وہ لوگ ہیں جو خدا کو ہی نہیں مانتے۔ 1% مسلم آبادی کے لیے انہوں نے اتنا کیا نیوزی لینڈ میں، اپنی اسمبلی میں، اور ہر لحاظ سے جمعے کی اذان انہوں نے آن ایئر کر دی ٹی وی اور ریڈیو کے اوپر، اور تلاوت کلام پاک انہوں نے اپنی اسمبلی میں چلائی۔ تو یہ رویہ میرے خیال میں ہم سب مسلمانوں کو بھی اس پہ شرم آنی چاہیے، جو لوگ ایسے ملکوں کا اور جو لیڈران ایسے ملکوں کا ساتھ دے رہے ہیں جنہوں نے کہ مسلمانوں کو مل کر مروایا ہے، قتل کروایا ہے، بھلے وہ شام ہو، لیبیا ہو، عراق ہو، افغانستان ہو، پاکستان ہو، کوئی جگہ نہیں انہوں نے چھوڑی، یمن ہو، ایران ہو، کوئی جگہ نہیں ان لوگوں نے چھوڑی۔ اور اس کے جواب میں ایک غیر مسلم خاتون وزیر اعظم کا رویہ، میں انہیں سلوٹ پیش کرتا ہوں، اور یہ میرے خیال میں ہم سب کے لیے ایک سبق آموز ہے۔ دوسری بات آ جاتے ہیں زرداری، آصف علی زرداری کی جی آئی ٹی میں کل پیشی اور بلاول زرداری کی، اور ان لوگوں کی چیخیں نکل گئی ہیں اور نکلنی بھی چاہیے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ وزیر اعظم پاکستان کو یہ حق حاصل ہے، اور افواج پاک کو بھی میں کہوں گا کہ جو زبان بلاول زرداری نے جی آئی ٹی کے بعد بولی ہے وہ کسی پاکستانی کی زبان اور محب وطن کی نہیں ہو سکتی۔ یہ بلاول زرداری کے اوپر مقدمہ بنتا ہے بغاوت کا، اور اس کو اس سلسلے میں دیکھنا چاہیے میرے خیال میں، اور آئی ایس پی آر کی طرف سے بھی اس پہ، چونکہ آئی ایس پی آر کی طرف سے آیا تھا کہ اگر کسی نے ذاتی طور پر ہم پر حملہ کیا تو ہم اسے معاف کر دیں گے، لیکن اگر کسی نے ہمارے ملک اور قوم کے نام پر کوئی حملہ کیا تو ہم اسے نہیں چھوڑیں گے۔ اور بلاول بھٹو جو بلاول زرداری ہے، بھٹو کہنا تو میرے خیال میں بہت بڑی بات ہے، اور اس کے جو دورے اس نے کیے ہیں امریکہ، اور اس کے جو انکل حسین حقانی نے اسے وہاں پہ انٹروڈیوس کروایا اینٹی پاکستانی سینیٹرز اور پامپیو فارن منسٹر امریکہ کے ساتھ، اور وہ وہی زبان بول رہا ہے، میرے خیال میں اس پہ غور ہونا چاہیے۔ اور تیسرے جو آخری بات کرنی ہے وہ ہے 23 مارچ 1940 سے لے کر 23 مارچ 2019 تک، اور یہ تقریباً 80 برس ہونے کو آ رہے ہیں، 79 ایئرز ہو چکے ہیں، اور ہم نے اپنے ملک کی سالمیت کو برقرار رکھنا ہے، اپنی آزادی، انٹیگریٹی اور سالمیت کو ہم نے بحال رکھنا ہے۔ اور جو ملک اور جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی عوام اور اس کی افواج پاک شاید اس کی اہلیت نہیں رکھتی، وہ بھول میں ہیں، اور میں پوری طرح سے افواج پاکستان کو بھی سلام پیش کروں گا، اور ہمیں فخر ہے کہ ہماری مائیں جب اپنے بچے محاذوں پر بھیجتی ہیں تو وہ خوش ہو کر خبر سنتی ہیں اپنے بچوں کی شہادت کی، جبکہ ہندوستان کے میڈیا میں نے دیکھا کہ ان کی ماں
رو رہی تھی ایک سپاہی اور فوجی کی کہ میرے بیٹے کے پاس تو جوتے بھی نہیں تھے جب وہ کارگل کی وار لڑ رہا تھا. تو ہمیں اس پہ فخر ہونا چاہیے الحمدللہ کہ ہم ایسی قوم ہیں، ایسے لوگ ہیں جو کہ ہم پہل کبھی نہیں کریں گے کسی بھی معاملے میں. ہم امن اور پر امن رہنے والے لوگ ہیں اور امن کو پسند کرتے ہیں. لیکن اگر کسی نے بھی پاکستان کی طرف میلی آنکھ سے دیکھا تو پھر اس کا جواب بہت سخت ہوگا. اور اگر ہمارے ہمسایہ ملک کسی قسم کی کوئی غلط فہمی میں مبتلا ہے تو اس کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ وہ بہت بڑی غلط فہمی میں ہے. ہم کسی طرح بھی پہلے اٹیک یا لڑائی کے سوچ میں نہیں ہیں. ہم امن چاہتے ہیں، پوری دنیا میں امن ہو، کسی طرح بھی ہر لحاظ سے، نسلی طور پر بھی کوئی امتیازی سلوک نہ کیا جائے، ہیومن رائٹس کی بھی وائلیشن نہ ہو. کشمیر کا مسئلہ حل کرے نا، اس پہ کیوں نہیں آتے، اس کی بات کرے. اور یہ جو بلاول زرداری نے بیان دیا